یہ علی کی وہ پوتی ہے کہ جو بار بار علی کو پکارتی رہی شام غریبہ، اور حمید ابن مسلم سے کہتی رہی کہ کیا مجھے کوفے کا پتہ بتا سکتا ہے، چونکہ اس بی بی کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، اور حمید ابن مسلم نے چاہا کہ میں آگ کو بجھا دوں، تو یہ بچی پیچھے ہٹ گئی اور فرمایا کہ میں آل محمد سے تعلق رکھتی ہوں، کوئی نامحرم میرے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس نے کہا بی بی فقط میں دامن پکڑ کے آگ بجھا دوں گا۔ جب آگ بجھا دی حمید ابن مسلم نے تو گویا حسین کی دختر نے یہ فرمایا کہ تو کچھ رحم دل معلوم ہوتا ہے، اب تک تو جو بھی آیا تماچے مارنے والا آیا، کوڑے لگانے والا آیا، کیا اتنی مہربانی مجھ پر کر سکتا ہے کہ مجھے کوفے کا پتہ بتا دے؟ کبھی بھی آپ کوفہ جا کر کیا کریں گی؟ کہا کوفہ کے جوار میں میرا دادا کائنات کا مشکل کشا علی بن ابی طالب رہتا ہے، میں کوفہ جا کے فریاد کروں گی دادا آپ تو کوفہ کے یتیموں کو پالتے تھے، مشکل کشائی فرماتے تھے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے گا، مولا علی علیہ السلام کی شہادت سن 40 ہجری میں، کربلا کا واقعہ 61 ہجری میں، یعنی 20 سال بعد، تو 40 ہجری میں وہ علی جن یتیموں کو پالتے تھے وہ اب جوان ہو گئے ہوں گے نا 20 سال بعد، تو ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں تھا ایسا جو یہ کہتا کہ یہ علی کی پوتی ہے، اسے تماچے نہ مارو، اسی کے دادا نے تو ہمیں پالا ہے، ہاں اس کے دادا نے جب ہم یتیم تھے تو ہمیں پالا ہے۔ کیا یتیم پرور تھے علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ کوفہ کے یتیم فخر سے کہا کرتے تھے کہ ہمیں یتیم نہ کہو، اس لیے کہ ہمارا پالنے والا علی بن ابی طالب ہے۔ اللہ اکبر یا اللہ۔ تو عزیزان گرامی، یہ سفر اس طرح سے گزرا اس بچی کا کہ رخساروں کا رنگ بدل گیا۔ معروف ہو گیا ویسے زیارت ناحیہ کے جملے سے، اگرچہ کہ زیارت ناحیہ کا جملہ تو نہیں ہے لیکن حقیقت پر مبنی ہے، کہ سلام اس بچی پر کہ جس کے رخساروں کا رنگ بدل گیا۔ رخساروں کا رنگ ایسے ہی بدل سکتا ہے کہ جب ایک تماچے کے اوپر دوسرا تماچا مار دیا جائے اور پھر اس تماچے پر مزید تماچا مار دیا جائے۔ حسین نے تیر و تلوار کے زخم کھائے، 900 زخم شعراء نے لکھے اپنی اپنی کتابوں میں اور اپنے مرثیوں میں۔ مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ سکینہ نے کتنے تماچے کھائے؟ ایک جملہ میں جناب محترم سجاد بھائی کیا کہہ رہا تھا کہ ہر شہید کی حد آتش معلوم ہے۔ حسین عصر عاشور پہ شہید ہوئے تو حوض کوثر پر سیراب ہوئے، عباس علیہ السلام ان سے پہلے شہید ہوئے، قاسم علیہ السلام ان سے پہلے شہید ہوئے، تو ہر ایک کی حد آتش بتائے کون کتنا پیاسا رہا۔ 3 دن کے تو سبھی پیاسے تھے، لیکن کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ سکینہ کب تک پیاسی رہی تو یہ بیان کرنا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ اتنا پانی تو مل گیا کہ جو جسم و جان اور روح کے لیے کافی ہو، لیکن غور کرنا، اگر یہ بچی پیاسی نہ ہوتی تو راہ کوفہ میں کیوں کہتی کہ پھوپھی اماں کہ سکینہ کب تک پیاسی رہے گی؟ کوئی بھی شریف النفس انسان ہو تو اس کا دل، چاہے کسی کی بھی بیٹی ہے، دل تو لرز جائے گا نا کہ ایک بچی ہے کہ جو پیاسی ہے، تو وہ فوراً ایک مومنہ دیکھ رہی تھی، اپنے گھر میں گئی کوزے آپ کو بھر کر لائی اور کہا کہ اے بی بی یہ پانی تو پی لو، لیکن میں نے رسول اللہ کی شریعت میں سنا ہے کہ اللہ مظلوموں کی دعا قبول کرتا ہے، تو پہلے کچھ دعائیں کر دینا۔ دیکھیں اب وہ دعائیں بھی وہ تھیں جو سکینہ کے دل پر زخم کی طرح لگ رہی تھیں۔ دعا وہ تھی کہ جو سکینہ کے دل پر زخم کی طرح، اس لیے کہ اگر کوئی سکینہ سے یہ کہے کہ جیسے تم یتیم ہوئی ہو خدا میرے بچوں کو یتیم نہ کرے، یہ دعا کر دو کہ جیسے تم اسیر ہوئی ہو خدا میرے بچوں کو اسیر نہ کرے۔ دیکھیں اب میں اس کو چشمہ تصور سے سوچ ہی سکتا ہوں، ہر بات تو کتاب میں واضح نہیں لکھی ہوئی ہوتی نا، لیکن آپ بین السطور واقعات سے سمجھتے ہیں۔ یقیناً جب اس نے پانی دیا ہوگا تو کوئی کیفیت ایسی ہوگی کہ سپاہی کچھ دور ہوں گے، سپاہی کہیں اور متوجہ ہوں گے، تو اس نے فوراً لا کے پانی دیا ہوگا کہ بچی جلدی سے پانی پی لو۔ اب فطرت کی بات یہ ہے کہ بچی کو فوراً پانی پینا چاہیے، لیکن چونکہ مشکل کشا کی پوتی ہے نا تو پہلے مشکل کشائی کرے گی پھر پانی پیے گی۔ کہ اچھا میں پانی تو بعد میں پیوں گی، بتا تیری دعا کیا ہے؟ تو اس نے دعا کہی کہ خدا سے دعا کرو جیسے تم یتیم ہوئی میرے بچے یتیم نہ ہو، جیسے تم اسیر ہوئی میرے بچے اسیر نہ ہو۔ گویا سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھ بلند کیے کہ پروردگارا تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ ہے، جیسے سکینہ یتیم ہوئی اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا، جیسے سکینہ اسیر ہوئی اس کے بچوں کو اسیر نہ کرنا۔ کہ اگر کوئی اور دعا بھی ہے کہ ایک دعا اور ہے کہ خدا مجھے ایک بار مدینہ کی زیارت نصیب کرنا۔ زیارت کے لیے آپ تڑپتے ہیں نا
کہ اللہ ہمیں کربلا لے جائے, اللہ ہمیں فاطمہ الزہرا کی قبر پر لے جائے. تو کہا مجھے مدینہ کی زیارت نصیب ہو جائے. کہ اچھا بی بی مدینے جا کر کیا کرو گی؟ یا بی بی زینب سلام اللہ علیہا پوچھ رہی ہیں. بی بی نے دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا. کہ بی بی مدینے جا کر آپ کیا کریں گی؟ کہ آپ کو خبر نہیں ہے مدینہ میں رسول کا نواسا حسین رہتا ہے اور مدینہ میں حسین کی بہن زینب رہتی ہے, تو میں جاؤں گی اپنی شہزادی کی خدمت میں. اللہ اکبر. کہ اچھا اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو پہچان سکتی ہے کیا تم؟ کہ میں نے کئی مرتبہ بی بی کی خدمت میں حاضری دی ہے تو میں کیسے نہ پہچانوں گی. یہ کہہ کر میں نے ایک بزرگ عالم تھے گزر گئے دنیا سے, ان سے ایک جملہ سنا تھا کہ گویا جب یہ مکالمہ ہو رہا تھا تو اس مومنہ نے بی بی سے یہ کہا کہ دیکھو بس ایسے درباروں اور ایسے بازاروں میں میری بی بی کا نام نہ لو, بس بات ختم کر دو. یہ بازار اچھی جگہ نہیں ہے, وہاں پر زینب کا نام نہ لو. اللہ نام نہ لو یا میری شہزادی کا. بس اب بی بی سے ضبط نہ ہو سکا, اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا, فرمایا اے ام حبیبہ تو نے کہاں پہچانا؟ میں تیری شہزادی زینب تیرے شہر میں قیدی بن کر آ گئی اور وہ دیکھ دو کہ نیزہ پر تیرے والا حسین کا سر بنا ہے. تو ام حبیبہ نے ایک سوال پوچھا کہ بی بی تم یہاں کوفہ کے بازار میں یہ بتلاؤ عباس کہاں ہے؟ بیوی اگر عباس ہوتا زینب کے بازوں میں رسیاں لگا دیا, عباس ہوتا تو زینب کی چادر نہ چھینی جاتی. یہ بچی کوفہ اور شام کے مصائب سہتے ہوئے زندان میں پہنچی. کل میں ایک مجلس میں مصائب پڑھ رہا تھا میلبن ہی کے ایک اور علاقے میں, وہاں جو روایت پڑھی وہ تو یہاں نہیں پڑھوں گا, کچھ اور چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں. جہاں وہاں میں نے ختم کی تھی روایت, اس سے ایک جملہ اور آگے بڑھا رہا ہوں. جب اہل بیت کا قافلہ شام کے دربار میں پہنچ گیا تھا نا, تب کسی بی بی کی گردن بندھی ہے, کسی کی کلائی, سکینہ کا گلا بندھا ہوا تھا, عجب کیفیت تھی. تو یزید نے زہر ابن قیس سے کہا کہ یہ سر کون سے ہیں؟ ایک سر تھا جو حسین کا تشت میں رکھا ہوا تھا. یا اللہ. پھر کہا یہ کون سا سر ہے؟ کہا یہ عباس کا سر ہے, یہ علی اکبر کا سر ہے. پھر اس نے ایک ایک بی بی کے لیے پوچھنا شروع کیا, من ہاذہ من ہاذہ من ہاذہ, یہ کون بی بی ہے, یہ کون بی بی ہے, یہ کون بی بی ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو باقی بیویوں نے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا, بی بی کے احترام میں اور بی بی کے حجاب میں. تو اس یزید لعین نے پوچھا من ہاذہ المتکبرہ, یہ مغرور بی بی کون ہے؟ اللہ اکبر. کئی علی کی بیٹی زینب. مجھے معاف کرنا, دل میں تکلیف ہوگی. اسے کہ شام کے مصائب وہ ہے کہ سجاد بھی کہتے کہتے مر گئے کہ الشام الشام الشام. پھر یزید نے پوچھا یہ چھوٹی بچی کون ہے؟ کہ یہ حسین کی دختر ہے. کہ اس کی رسی کو کچھ دیر کے لیے کھولو. دیکھو عزیزو, کتاب میں لفظ یہ ہے کہ اس نے 4 سال کی بچی کو کا سب سے جدا کر کے اسے دربار کے درمیان بٹھا دو, سب کے درمیان. اب کہیں 700 کرسی نشین ہے, کہیں 900 کرسی نشین ہے, اور حسین کی بیٹی طرح درمیان میں بیٹھی ہوئی ہے. تو یزید نے پوچھا کہ کیا تیرا بابا امام وقت تھا, حجت تھا؟ کہا یقیناً میرا بابا امام تھا. کہ میں تو تب امام مانوں گی حسین کا کٹا ہوا سر تیری گود میں آ گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. عجب منظر ہے عزیزوں. اللہ جانے وہ سر حسین کا کیسے سکینہ کی گود میں پہنچا. سکینہ نے جھک کر حسین کا بوسہ لیا. علماء کہتے ہیں آج منظر بدل گیا. ہمیشہ حسین جھک کر سکینہ کا بوسہ لیتے, آج سکینہ نے جھک کر حسین کا بوسہ لیا. من الذی قطع وريدك, بابا یہ گردن کی رگیں کس نے کاٹا؟ بابا یہ آپ کی داڑھی کو خون سے رنگین کس نے؟ یہ کہہ کر سکینہ خاموش ہوئی. فرمایا میرے چہرے پر تماچوں کے نشان دیکھو, میرے کانوں سے بہتا ہوا لہو دیکھو. روایت یہاں پر روک رہا ہوں عزیزوں, پھر رات میں ایک مجلس پڑھنی ہے وہاں سے آگے, لیکن آپ رو چکے. مجلس اپنے اختتام پر ہے کیونکہ شہادت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی مجلس ہے. تو مجھے بس ایک جملہ کہنے دیں. زندان میں یہ بچی دن ہے تو رونا ہے, رات ہے تو رونا ہے.
दफतन, सफर का महीना देखो शुरू होने वाला है, शहादत बीबी सकीना सलाम अलैहा का महीना है। कुछ देर बाद रात में दफतन सकीना रोते रोते जब कुछ आराम की कैफियत में गई तो दोबारा बेदार हुई। कब भी अम्मा मेरा बाबा अभी अभी लेने आया था मुझे, मेरा बाबा कहाँ चला गया? जब सकीना उठी तो सारी बीवियों ने फिर से गिरना शुरू किया, या अल्लाह या अल्लाह। एक मंजिल वो आई कि जब हुसैन का कटा सर तश्त में आया। खुदा किसी बेटी को ये मंजर ना दिखाए। कबू भी अम्मा मेरे बाबा की खुशबू आ रही है। हर बीवी ने उठकर सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। सकीना ने वो सर अपनी गोद में लिया। सकीना गिरिया करते करते आवाज थम गई सकीना की। सैयद सज्जाद आगे बढ़े, आगे बढ़कर बीबी ज़ैनब ने जब पूछा कि बेटा सज्जाद मेरी सकीना की क्या कैफियत है? कबू भी अम्मा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, सकीना मुझे छोड़कर दुनिया से रुखसत हुई। सकीना दुनिया से ना गुस्ल दिया और न कफनाया बहन को, सज्जाद बंदे हाथों से दफनाया बहन को। जरा सोचो सज्जाद ने उन हथकड़ियों के साथ कब्र कैसे खोदी होगी, उन्हीं हथकड़ियों के साथ घुरस घुरस कर कब्र खोदी। जब सकीना को गस्साला गुस्ल दे रही थी तो बर्दाश्त न कर सकी, फरियाद करते हुए आई कि इस बच्ची को कितने तमाचे मारे गए, इसका खूब बड़ा कुर्ता इसके जिस्म से अलग नहीं हो। क्या इस बच्ची को कोई बीमारी थी? बीवी ने कहा नहीं मेरी बच्ची को बीमारी तो कोई नहीं, लेकिन राह कूफा शाम में इतने तमाचे मारे। सकीना का जिस्म था। मैं हाथों को जोड़ के करूंगा, ऐ बीवी आप भी 4 साल की बतूल है, आपकी दादी को जब मौला अली गुस्ल दे रहे थे वो जब्त न कर पाए, जब आपको गस्साला गुस्ल दे रहे थे। सलाम अलैका या अमानुल्लाह व अलल अरवाहिल लती हल्लत बिफनाइक, अस्सलाम अलल हुसैन वअला अली इब्न अल-हुसैन वअला औलाद अल-हुसैन वअला अस्हाब अल-हुसैन। या हुसैन या हुसैन।